حضور حبیب ملت، حضور حبیب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ محمد رسول الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، میں نے ابھی قرآن کریم میں سے جس مختصر سے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اوراد رسولت والجماعت کے طریقے سب سے پہلے اسی محفل پاک میں بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اس بھیگ دینے والے داتا و آقا انیس الغریبین مراد المشتاقین جانے عالمین طہا و یاسین انیس بے قصاد چارہ سے ادنا فخر رسولہ مالکین و سیاہ نامکاب محمد عربی روح فداق بارگاہ بے قصد پناہ میں درود و سلام کی دالیہ انشار فرمائے، پڑھے دو شباوت بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک سلیم کما تحب و ترضا بزلیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی کل ہماری بے شک۔ حضرات، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ اجلاس مولانا اسرائیل صاحب زمزم حبیبی کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور یقیناً مولانا اسرائیل صاحب زمزم حبیبی ہونے کا حق ادا فرماتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حبیبی ہونے کا حق ادا فرماتے تھے، اس لیے کہ سرکار مجاہد ملت کے مرید تھے، اور سرکار مجاہد ملت اس شخصیت کا نام تھا کہ سرکار مجاہد ملت نے ہندوستان کو ہندوستان بلکہ عربستان کی سرزمین میں قصر نجدیت میں بھی سرکار اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہرایا، بے شک سرکار اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہرایا، مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہرایا، اور سرکار مجاہد ملت نے ہم کو یہی تعلیم دیا، مسلک اعلیٰ حضرت اور اس کے ساتھ ساتھ خانواد اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت، ان تینوں چیزوں کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کامیاب شخص وہی ہے جو دنیا میں رہے تو ایمان کے ساتھ رہے، اور دنیا سے جب رخصت ہو تو اس وقت بھی وہ ایمان کے ساتھ رہے، بے شک۔ اور جب تک نبی کے غلامی کا پٹا اس کے گلے پر نہیں پڑا رہے گا تو وہ ایمان کے ساتھ رخصت نہیں ہو سکتا۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب اسی وقت کام آئیں گے جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، ایمان کے ساتھ اگر رخصت حق ہے۔ حدیث پاک ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیک خاتمہ پر اگر آپ
ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، یقیناً تمام نیک اعمال کا آپ کو ثواب ملے گا۔ ورنہ اگر آپ دنیا سے ایمان کے ساتھ آپ کا خاتمہ نہیں ہوا تو کسی عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ سب آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا اور آپ کا ٹھکانہ۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مرزا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت میں رسول، سبحان اللہ، بے شک جنت رسول اللہ کے صدقے میں ملے گی، اس لیے کہ وحدہ لا شریک خالق جنت ہے، لیکن وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو جو ہے مالک جنت بنا دیا۔ بے شک سبحان اسی لیے تو اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، حق سبحان اللہ، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات اگر مولانا اسرائیل صاحب زمزم حبیبی کے آپ مثال ثواب کے لیے آئے ہیں تو وہ کام کیجئے جو مولانا اسرائیل صاحب زمزم حبیبی کو قبر میں خوشیاں عطا کرے، اس لیے کہ انہوں نے زندگی بھر مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کیا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہرایا، بے شک کیونکہ مجاہد ملت کے سچے مرید تھے، اور سرکار مجاہد ملت کو سرکار اعلیٰ حضرت نے خود اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ حضور حجت الاسلام کو سرکار مجاہد ملت نے، سرکار اعلیٰ حضرت نے خواب میں دکھایا، یہ دیکھو یہ اڑیسے کا نوجوان ہے، اس کا نام حبیب الرحمان ہے، اور یہ میرے مسلک کی ترویج و اشاعت کرے گا۔ سرکار مجاہد ملت انتخاب اعلیٰ حضرت کا نام مجاہد ملت، اور سرکار مجاہد ملت کی پوری زندگی کو آپ اگر ان کی سوانح عمری پڑھ کر دیکھیں گے تو ساری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں سرکار مجاہد ملت کے گزار دیا، اور نگر ڈگر گھوم کر سرکار مجاہد ملت نے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا چراغ لوگوں کے دلوں پر، بے شک سبحان اللہ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ اور سرکار مجاہد ملت وہ شخصیت تھی، سرکار مجاہد ملت اپنے دشمنوں کو ضرور معاف کر دیتے تھے لیکن نبی کے دشمنوں کو نہیں معاف۔ اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیتے تھے۔ شمس آبادی کا شعر ہے نا، شمس آبادی سرکار مجاہد ملت کے تعلق سے لکھتے ہیں، دشمنوں کو بھی جس نے سینے سے لپٹا لیا مجاہد ملت اپنے ذاتی دشمنوں کو ہمیشہ معاف فرما دیا کرتے تھے، لیکن نبی کے دشمنوں سے کوئی علاقہ نہیں رکھتے تھے، کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے تھے۔ آخری بات کہہ کے میں آپ سے گزر جاؤں گا کہ سرکار مجاہد ملت کے ایک مرید جن کا نام عبد الخالق تھا، جو کندرا پاڑا کے رہنے والے تھے، کندرا پاڑا کے رہنے والے تھے، اور ان کے ساتھ دفتر میں ایک بدعقیدہ کام کیا کرتا تھا، ایک بدعقیدہ کام کیا کرتا، بدعقیدہ تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں دیوبندی، تو وہ کام کیا کرتا تھا۔ اس کے باپ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی، اب تب کا معاملہ تھا، تو اس نے عبد الخالق صاحب سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، بہت دوا کر لیا، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، تو کوئی راستہ بتائیے کہ میرے والد کو شفا مل جائے۔ تو عبد الخالق صاحب سرکار مجاہد ملت کے مرید تھے، حبیبی تھے، اور مجاہد ملت کے ماننے والے تھے، اور عاشق رسول تھے، مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرنے والے تھے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا باپ ٹھیک ہو جائے
تو سرکار مجاہد ملت کیندراپاڑا میں تشریف لانے والے سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں جاؤ اور جانے کے بعد ان کی بارگاہ میں عرضی پیش کرو. اگر سرکار مجاہد ملت چاہ لیں گے تو تمہارا باپ ٹھیک ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا باپ ٹھیک ہو جائے. چونکہ بدعقیدہ تھا, ایسے بھی بدعقیدہ سب جانتے ہیں. سرکار مجاہد ملت بہت بڑے مناظر اپنے وقت کے گزرے ہیں, اور سرکار مجاہد ملت اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین, اور سرکار مجاہد ملت ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت ارشاد کرتے تھے, اور ان بدعقیدوں سے سرکار مجاہد ملت ہمیشہ دور رہا کرتے تھے. تو وہ جانتا تھا. اس نے کہا کہ وہاں کیسے جاؤں گا میں؟ کہا تم جا کے تو دیکھو, اگر تم چاہتے ہو تمہارا باپ شفایاب ہو جائے, تم ان کے بارگاہ میں جا کے دیکھو. اگر سرکار مجاہد ملت چاہ لیں گے تو میں بولتا ہوں کہ تمہارا باپ شفایاب ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, ایک شرط پر جاؤں گا, ایک شرط پر جاؤں گا. تو کہا وہ کیا شرط ہے؟ پڑھیے درود اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى بصلیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس نے کہا کہ ایک شرط پر جاؤں گا, سرکار مجاہد ملت مجھے جان لیں گے کہ میں بدعقیدہ ہوں, اگر جان لیں گے. تو عبدالخالق صاحب سرکار مجاہد ملت کے مرید تھے, سرکار مجاہد ملت کو اچھی طرح جانتے تھے, پہچانتے تھے, اور سرکار مجاہد ملت کے شخصیت سے ان کو جو ہے آگاہی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو. دونوں گئے. جانے کے بعد سرکار مجاہد ملت کیندراپاڑا میں تشریف لائے ہوئے تھے, دونوں گئے. عبدالخالق صاحب گئے, اور جانے کے بعد سرکار مجاہد ملت سے مصافحہ کیا, دست بوسی کیا, قدم بوسی کیا, اور بیٹھ گئے. اور پھر اس کے بعد جب وہ بدعقیدہ سرکار مجاہد ملت سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا, سرکار مجاہد ملت نے بایاں ہاتھ بڑھا دیا. بایاں ہاتھ بڑھایا. جب بایاں ہاتھ بڑھایا تھا تو بدعقیدہ, وہ پہلے ہی سے یہ بنے اونچو کر رہا تھا ہی بدعقیدہ. تو جب سرکار مجاہد نے بایاں ہاتھ بڑھایا تو چراغپا ہو گیا, اور اس نے کہا کہ اگر آپ کو ایک ہی ہاتھ میں مصافحہ کرنا تھا تو آپ داہنے ہاتھ کو بڑھاتے اور اس سے مصافحہ کرتے. تو سرکار مجاہد ملت نے برجستہ یہی کہا کہ میں اپنے داہنے ہاتھ سے لوگوں کو مرید کر کے سے پاک تک پہنچ جاتا ہوں, نبی پاک تک پہنچ جاتا ہوں. تیرا ہاتھ جو ہے وہ ناپاک ہاتھ ہے, لہذا جو ہے میں اپنا پاک ہاتھ تیرے ناپاک ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا, تو بدعقیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ کہہ دیا سرکار مجاہد ملت نے, اس وقت تو موبائل کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ عبدالخالق صاحب اس کو سرکار مجاہد ملت کو فون کر دیتے کہ یہ بدعقیدہ جا رہا ہے. وہ تو روشن ضمیر پیر تھے سرکار مجاہد ملت, انہوں نے جان لیا. اور پھر اگر فون بھی کرتے تو ساتھ میں تھا نا, تو پھر جو ہے سرکار مجاہد جب بدعقیدہ کہا تو اس کے دل کا چور جب سامنے آ گیا تو فوراً سرکار مجاہد ملت نے قدموں میں گرا. گرنے کے بعد کہا کہ سرکار مجھے معاف کر دیجئے, میں اب تک جو ہے اندھیرے میں تھا, میں اب تک گمراہیت میں تھا. سرکار میرے جو مسلک کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو جو ہے علم غیب میں, جب آپ کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم غیب کا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تو جب آپ کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم غیب کا کون اندازہ کر سکتا. اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانے کی جولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کے جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. پیر پکڑ لیا اور کہا کہ میں اب تک گمراہیت میں تھا, سرکار نے توبہ کرائیے اور سنی سے عقیدہ بنائیے. سرکار مجاہد نے تو توبہ کرایا اور سنی سے عقیدہ بنایا. اس کے بعد اس نے کہا کہ اپنی غلامی میں بھی لے لیجیے, آپ نے مجھ کو جہنم کے راستے سے نکال کے جنت کے راستے پر غلام بنا دیا, مجھ کو مرید بنا لیجیے. مرید بھی بنا دیا. مرید بننے کے بعد اس نے کہا کہ سرکار میرے باپ کی بہت طبیعت خراب ہے اور جو ہے اب تب کا عالم ہے, اور
جتنی دوا کرتا ہوں دوا کوئی فائدہ نہیں کرتی، اور عالم یہ ہے مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ سرکار کرم فرما دیجئے، کچھ کر دیجئے میرے والد کے لیے، میرے والد کے لیے کچھ کر دیجئے سرکار۔ تو سرکار مجاہد ملت نے فرمایا تیرے والد کو جو بیماری ہے وہ سرکار غوث پاک کے شان میں گستاخی کرنے کی جو ہے سزا کی بیماری ہے، گستاخی کی سزا کی بیماری ہے۔ تو اس نے کہا کیا کرنا پڑے گا؟ تو سرکار مجاہد نے فرمایا غوث پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنا پڑے گا اور جو ہے معافی مانگنی پڑے گی، تب جا کے کہیں تیرے والد کی جو ہے صحت صحیح ہو سکتی ہے اور تیرے والد کی جو ہے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ کہا غوث پاک کا نام سنتے ہی وہ تو بدک جائیں گے، ایسے بدعقیدہ ہے، آپ ہی کچھ کر دیجئے۔ سرکار مجاہد ملت نے فرمایا بوتل میں پانی لایا ہو، سرکار مجاہد ملت اس پانی پر دم کیا اور دم کرنے کے بعد فرمایا اس کو لے کے جا کے پلا دو، اس کو لے کے جا کے پلا دو۔ جب وہ پانی لے کے گیا وہ شخص جو اب سرکار مجاہد ملت کا مرید ہو چکا ہے، اب جو ہے وہ خوش عقیدہ ہو چکا، اپنے باپ کے پاس لے گیا اور پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک الٹی آئی اور بہت سا بلغم نکلا، اور بلغم نکلنے کے بعد اس کی طبیعت آدھے سے زیادہ ہلکی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ کون سا پانی، کہاں سے تم آب حیات لے کے چلے آئے ہو؟ اس آب حیات کی بنیاد پر میری طبیعت آدھے سے زیادہ ٹھیک ہوئے، یہ کون سا پانی ہے؟ تو بیٹے نے کہا ایک بزرگ کا دم کیا ہوا پانی ہے۔ کیا بات ہے؟ تو باپ نے کہا ان سے میرے مرض کے بارے میں پوچھ کیوں نہیں لیا؟ بیٹے نے کہا پوچھ لیا میں نے، انہوں نے بتا بھی دیا وہ آپ کو کیا۔ تو کہا وہ کیا مرض ہے؟ تو انہوں نے فرمایا غوث پاک کی شان میں آپ نے گستاخی کیا، اسی گستاخی کی سزا ملی ہے۔ آپ سوچئے کبھی آپ نے غوث پاک کی شان میں گستاخی کیا؟ سوچنے لگا، سوچتے سوچتے تو یاد آیا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا، میں عصر کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا، ایک بچہ آیا تبرک لے کے کہ غوث پاک کی فاتحہ کر دیئے۔ تو میں اس کو کہا غوث میں کچھ نہیں آتا، فاتحہ ہوتا کچھ نہیں آتا، جب سے آ کے میں یہاں پڑھا ہوں تب سے بیمار ہوں، اب تک یہ حال ہو گیا، اب تک کا حال ہو گیا، یہ حال یقین ہے غوث پاک کی جو ہے گستاخی کی بنیاد پر مجھ کو یہ سزا ملی ہے۔ تو اس نے کہا تو تب پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو بزرگ نے فرمایا، بیٹا کا بزرگ نے فرمایا تم غوث پاک کی بارگاہ میں معافی مانگو اور توبہ کرو گے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پھر اس نے کہا کہ جس بزرگ نے میرا مرض پکڑا ہے میں انہی بزرگ کے پاس جاؤں گا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، انہی کے بارگاہ میں جو ہے توبہ بھی کروں گا اور غوث پاک کو معافی بھی مانگوں گا۔ اور وہ سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں لے کے آیا، لے کے آنے کے بعد وہ سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں توبہ بھی کیا اور پھر غوث پاک کی بارگاہ میں معافی بھی مانگا، سرکار مجاہد ملت معافی منگوایا، اور پھر اس کے بعد وہ سرکار مجاہد ملت سے مرید بھی ہو گیا۔ تو سرکار مجاہد ملت کا جو ہے معاملہ یہ تھا کہ بدعقیدوں سے کوسوں دور ہے، آپ نے جو ہے دشمن کو معاف فرما دیا، شداء علی الکفار کی سرکار مجاہد ملت بین تصویر دے۔ لہذا اگر مجاہد ملت سے سچی عقیدت رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، تو مجاہد ملت کا پیغام یہی ہے کہ تم جو ہے بدعقیدوں سے دور رہو، اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے سرکار مجاہد ملت نے آل انڈیا تبلیغ سیرت کو جو ہے گلے سے لگایا، اور زندگی کے آخری لمحے تک سرکار مجاہد ملت نے اس آل انڈیا تبلیغ سیرت کی خدمت کیا اور اس آل انڈیا تبلیغ سیرت کو عام کیا۔ آج اللہ کا شکر ہے دارالعلوم کے علماء اور بہت سے ہمارے علماء اور ہمارے فارغین ہیں جو آل انڈیا تبلیغ سیرت کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کے علاقے میں بھی آل انڈیا تبلیغ سیرت کی خدمت ہو رہے، مولانا جان مصطفیٰ صاحب وغیرہ یہ لوگ جو اس علاقے کے علماء ہیں وہ آل انڈیا تبلیغ سیرت کی خدمت کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ مل کر آل انڈیا تبلیغ سیرت کی خدمت کیجئے، اور دنیا میں بھی کامیاب ہوئیے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعلیمات مجاہد ملت پر ہم سب کو قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں۔ یا